کوئی آنکھوں سے نابینا ہو، آنکھوں کی روشنی ضائع ہو چکی ہو، یا پیدائشی طور پہ کوئی نابینا ہو، اگر اس سے کہا جائے کہ آپ کے قدموں میں دولت کا انبار لگا دیتے ہیں، آپ کو یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، تو وہ نابینا بعض مرتبہ رو کے کہتے بیٹا مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس دعا کریں کہ اللہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے، تاکہ ان آنکھوں کے ساتھ میں ماں باپ کے چہرے کو دیکھ سکوں، ان آنکھوں کے ساتھ میں گنبد خضرا بیت اللہ کی زیارت کر سکوں، میں ان آنکھوں کے ساتھ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جیسے شہر کو دیکھ سکوں، میں ان آنکھوں کے ساتھ قرآن کو دیکھ کر پڑھ کے تلاوت کر سکوں، میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کے گھر مسجد کو دیکھ سکوں۔ اللہ نے انسان کو جو آنکھ عطا فرمائی، پھر آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا کے اندر آنکھوں سے نابینا ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہر وقت اسے اپنا دیدار کروائیں گے۔ بعض لوگوں کو ہفتے کے اندر ایک مرتبہ دیدار ہوگا، کسی کو چند دنوں کے بعد دیدار الہی نصیب ہوگا، لیکن جن کی آنکھوں کی روشنی دنیا کے اندر نہیں ہوگی، اللہ انہیں بار بار اپنا دیدار کروائیں گے۔ بلکہ میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن محشر کے میدان میں 3 اعلان فرمائیں گے، پوری انسانیت کھڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جو دنیا کے اندر جان لیوا امراض میں مبتلا رہے، جن کا کسی بیماری کے اندر انتقال ہوا، وہ کھڑے ہو جائے۔ چنانچہ جو بیمار رہے پھر بیماریوں کے اندر دنیا سے چلے گئے، وہ سارے بیمار کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت پھر حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمائیں گے، ایوب آپ بھی کھڑے ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان تمام بیماروں کا سردار بنایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایوب کی سرداری میں میرے عرش کے نیچے آ جاؤ۔ وہ سارے بیمار عرش کے نیچے چلے جائیں گے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بیماری سے تو بندے کے گناہ دھلتے ہیں، بیماری کے اندر تو اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ بیماری کے اندر دنیا سے جاتا ہے تو بعض مرتبہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس بیماری کے اندر مرنے کی وجہ سے قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے حوالے سے فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دیا کرو، بخار کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ بعض مرتبہ غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ میرے اوپر ہی آنا تھا، پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا۔ بخار کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ام صائب کے پاس تشریف لے گئے، شدید بخار تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام صائب کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بخار نے پریشان کر دیا، برا بھلا کہا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام صائب بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ بخار بندے کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے اوپر سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ بخار کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میرا اللہ محشر کے میدان میں دوسرا اعلان فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے کہ جو آنکھوں سے نابینا ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جن کی دنیا کے اندر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی، پیدائشی تخلیقی طور پہ نابینا تھے، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ شعیب علیہ السلام سے فرمائیں گے، شعیب آپ ان کے سردار ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی محبت میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی۔ پھر اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ محبت کے اندر رویا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ شعیب سے فرمایا، شعیب
اتنا کیوں روتے ہو؟ جنت کے شوق میں روتے ہو یا جہنم کے خوف سے روتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دی، اللہ نہ جنت کے شوق میں روتا ہوں نہ جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روتا ہوں، اللہ میں تو آپ کی ملاقات کے شوق میں روتا ہوں۔ اللہ وہ دن کب آئے گا جب شعیب آپ سے ملاقات کرے گا، شعیب کو آپ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر اتنا روتے تھے کہ ان کے رخسار کے اوپر رونے کی وجہ سے، آنسوں کی وجہ سے 2 لکیریں پڑ چکی تھی، اتنا اللہ کی محبت میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کو ان کا سردار اللہ بنائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے شعیب کی سرداری میں تم سارے کے سارے میرے عرش کے نیچے آ جاؤ۔ وہ نبینا عرش کے نیچے چلا جائے گا، اور میرا اللہ تیسرا اعلان فرمائے گا، علماء طلباء کھڑے ہو جائیں جو دنیا کے اندر پڑھتے تھے یا مدارس کے اندر مساجد کے اندر پڑھایا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے آج تم سے ایک کام لینا ہے، جس طرح تم دنیا کے اندر کام کیا کرتے تھے، اللہ آج محشر کے میدان میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ تو میرا اللہ فرمائے گا جن کی سفارش تم کرو گے میں تمہاری سفارش کو قبول کر کے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دوں گا۔ تو آنکھ کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔